تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر بٹھا دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اسلام کن کے اندر آیا؟ عرب کے اندر آیا، عربوں کے اندر اسلام ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، لیکن اپنے تکبر اور نخوت میں یہ اس حد تک آگے چلے گئے کہ پستی اور قعر مذلت کے اندر آج یہ موجود ہے۔ آج مملکت اسلامی فلسطین کے اندر جو صورتحال ہے، اور یہ ایک کے بعد ایک ہمیں اخیراً پتہ چلا ہے کہ مراکش نے بھی اسرائیل کو قبول کر لیا ہے۔ اس ناحق، اس ناسور کو مراکش نے بھی، اب ایک کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اسلام اموی والے ہیں آہستہ 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 اس اسرائیل کو اور اس غاصبانہ قبضے کو قبول کرتے چلے جائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے ہی قبول کیا ہوا تھا، اب زیادہ واضح ہو کر سامنے آ گئے ہیں، اور الحمدللہ بہتر ہے کہ واضح ہو کہ ہمیں پتہ چل جائے، جو بات نیچے چھپی ہوئی تھی اس کا سامنے آ جانا زیادہ بہتر ہے۔ اتنا مومنین کو اور مسلمین عادی کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو ٹیبل کے نیچے تھی ٹیبل کے اوپر آ گئی ہے، واضح ہو جانا ان کا زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ ان کو دیکھیں، یہ بڑے حقوق انسانی کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے قوانین حقوق انسانی کے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مملکت کے قوانین کی پاسداری ضروری ہے، یہ جنیوا کنونشن ہے، یہ فلاں کنونشن ہے، اس پر ایسے عمل کرنا ہے، اس پر ایسے عمل کرنا ہے۔ تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہو، تمہیں تو حق ہی نہیں بنتا۔ اب آپ نے دیکھیں کہ اسرائیل نے ایک ایران کے ایٹمی سائنسدان کو مارا ہے، کس طرح سے ایک گاڑی کے اوپر ایک اس قسم کی گن لگائی کہ جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے کنٹرول ہوتی تھی، اس کے ذریعے سے، اور کیسے وہ گن لائی گئی تہران کے اندر اور کیسے وہ کیا گیا، یہ ان کی اپنی جاسوسی تنظیمیں جانے۔ لیکن وہ جو چیز تحقیقات کے ذریعے سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی گن لائی گئی تہران کے اندر، اور اس کے ذریعے سے جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہوتی تھی، اب اس کے ذریعے سے اس ایٹمی سائنسدان فخری زادے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے پاس کھڑی ہوئی اس کی بیوی موجود تھی، اس کو وہ گولی نہیں لگی لیکن 2 یا 3 گولیاں لگیں، ایک اس کی کمر کے اندر لگی جس سے یہ مارا گیا۔ اب اندازہ لگائیں بے شرمی اور بے حیائی کی آپ انتہا دیکھیں کہ اسرائیل کے جو حفاظتی امور کے کچھ سربراہ ہیں، وہ نیو یارک ٹائمز کو یہ انٹرویو دے رہا ہے کہ پوری دنیا کو ممنون احسان ہونا چاہیے، کس کا؟ اسرائیل کا، کہ اس نے ایران کے ایٹمی سائنسدان کو قتل کیا ہے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ یعنی تمام کے تمام، دوسرے لفظوں میں اگر آپ دوستو آپ ذرا غور کرو، یہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ چاہتے ہیں اس قوانین پر عمل دوسرے کریں، ہمارے لیے جب یہ ہمارے مفاد میں ہوں گے تو ہم تب ان قوانین پر عمل کریں گے، اگر یہ ہمارے مفاد کے برخلاف ہوں گے تو یہ ہماری جوتی کے نیچے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا جنگل بن گئی ہے، اس کے اندر کسی قسم کے قانون کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ یہ یہود اور نصارہ اور یہ ہندو یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے مقابلے میں استحکام کے ساتھ کھڑا ہونا، اس مملکت کی حفاظت کرنا اور اس کے متعلق لوگوں کو معلومات پہنچانا آج ضروری ہے۔ اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا اور اپنے وطن کی حفاظت کرنا جزو ایمان ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور سارے کے سارے وہ امور کہ جو اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے ہمیں آمادہ کرنے چاہیے۔ یہ کسی قسم کے قانون کو ماننے والے نہیں ہیں، ہر وہ قانون کہ جس کے ذریعے سے یعنی وہ اپنے مفادات کے اوپر کسی بھی چیز کسی کا بھی قتل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ریمنڈ ڈیوس آیا تھا، اس نے جو قتل انجام دیا تھا یا جو کام انجام دے رہے تھے، یا وہ جو آئے تھے افغانستان کے اندر کام کرنے کے لیے، کیا یعنی یہ کہتے ہیں قتل کرنا برا ہے۔ کب تک برا ہے؟ جب تک کہ ہمارے مفاد میں ہو، لیکن اگر ہمارے مفاد میں قتل کرنا اچھا ہے تو ہم قتل بھی انجام دیں گے، اور قتل بھی بے دردی کے ساتھ۔ آپ عراق میں دیکھیں انہوں نے کتنی بے دردی سے قتل انجام دیا، کون سے قانون پر عمل کیا؟ افغانستان کے اندر کیسا قتل و غارت انجام دیا، پاکستان کے اندر آتے ہیں اور مختلف جگہوں کے اندر آسانی کے ساتھ، صرف جی کیا جی ہمارا مفاد یہ ہے، ہمارا مفاد یہ ہے۔ یعنی ان کے نزدیک عدالت کا اچھا ہونا اور ظلم کا برا ہونا ملاک نہیں ہے کہ عدالت خوب ہے، نہیں، کہتے عدالت تب تک خوب ہے جب تک ہمارے مفاد میں ہو، جب عدالت ہمارے مفاد کے برخلاف ہے تو عدالت اچھی نہیں ہے۔
یہ امپیریلزم کا اصل تصور ہے. امپیریلزم اور کیپٹلزم ادھر سے ہی شروع ہوتا ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک اخبار کے اندر ہماری گفتگو، اس کے اندر ہم نے کھول کے بیان کیا. میں کہتا اصل تم یہ جو کیپٹلزم کے نظام کو وہاں سے اٹھا کے ادھر مسلمانوں کے اندر کاپی کرنا چاہتے ہو، اس کے ریشے اور جذور کہاں تک، جڑیں کہاں تک گئی ہوئی ہیں، وہ اس تفکر کے اوپر ہے کہ ہر قانون اور ہر عمل کو اپنے مفادات کے ارد گرد دیکھنا ہے. اللہ درمیان میں منفی ہے، کوئی خدا نہیں ہے. ان کے نزدیک خدا معنی نہیں رکھتا ہے. اور تم جو مسلمان ہو جو شروع ہی ادھر سے کرتے ہو کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے قانون ہم پر نافذ ہوتے ہیں. اصل آپ ایک اور قوم ہو، وہ ایک اور قوم ہے. وہ اللہ سے منہا ہو کر آپ کو دیکھتے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ نتھی کر کے اپنے آپ کو دیکھتے ہو. اصل تصورات مختلف ہے. یہاں پر قانون کی ابتدا مختلف ہے، اس کو اجرا کرنے کا طریقہ کار. آپ عدالت کو بما ہوا عدالت اجرا کرنا چاہتے ہو، وہ عدالت کو نہیں اجرا کرنا چاہتے، وہ اپنے مفادات کو اجرا کرنا چاہتے ہیں. یہ فرق ہے آپ کے درمیان، اس کے درمیان. ماہیت استکبار اس طرح سے ہے. لیکن یہ بھی دیکھا جائے آج کے زمانے میں پاکستان چین کے قریب ہو رہا ہے، لیکن اس کی بنیاد اس بنیاد پر نہ ہو کہ کل جو ہے وہ چین آ کر ہمارے پاکستان کی استقلال اور آزادی کے اوپر حملہ ور ہو جائے. استقلال اور آزادی اس مملکت کی، اس مملکت کے اداروں کی یہ حرف اول ہے. اور چھوٹی سی بات، وقت تمام ہو گیا ہے، اپنے وقت کے اوپر میں نے تمام بھی کرنا ہے. ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگ اپنی روٹی چھاپنے کے لیے مسئلہ امامت کو جو ہے نا وہ غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں. ہمارے مومنین جہاں جہاں کے اوپر بھی ہیں، شیعیان علی ابن ابی طالب جو اثنا عشری ہیں، وہ مسئلہ امامت کے قائل ہیں. کچھ حضرات ارد گرد والے اپنی روٹی کو بہتر بنانے کے لیے عجیب اور غریب باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ امامت کو اجرا نہیں کیا. ہم نے مسئلہ امامت پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم بعض کے ساتھ اختلاف بھی رکھتے ہیں، فکری اختلاف رکھتے ہیں، اور مسئلہ امامت کے اوپر ہم برقرار ہیں. اور مسئلہ امامت کی آگے جو جا رہے ولایت فقیہ کے ذریعے سے ہم فقہا اور مجتہدین کی ولایت کو قبول کرتے ہیں. فقہا اور مجتہدین ان کی ولایت ہم پر ہے. اکثر لوگ مقلدین ہیں ان فقہا کے، اور تقلید ان کی کرتے ہیں. تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی بندہ جو ہے مومنین میں سے بحث امامت کا انکار کرتا ہے. اگلے جمعوں میں اگر آئے تو اس کی مزید میں وضاحت کروں گا. خداوند متعال ہمیں اہل بیت کے ماننے والوں میں سے، ان کے ساتھ عشق کرنے والوں میں سے قرار دے. محمد و آل محمد کے اوپر ہمیشہ درود بھیجنے والوں میں سے قرار دے، کہ محمد و آل محمد کے اوپر درود بھیجنا گناہوں کو اس سے زیادہ مٹا دیتا ہے کہ جتنا پانی آگ کو مٹا دیتا ہے.